بے نمازی ماں باپ کے لیے دعائیں مغفرت اور ان کا جنازہ پڑھنا کرنا چاہیے، کیوں نہیں، نماز بھی پڑھیں، جنازہ بھی پڑھیں، دعائیں مغفرت بھی کریں۔ اسی طرح کوئی عام آدمی ہو، مطلب ماں باپ نہیں ہے گھر پہ، اہل و عیال نہیں ہے، کوئی دوسرا کوئی کلمہ کو مشرک ہے یا اس حوالے سے کریں، دعا سب کے لیے کریں جو کافر نہیں ہے، جنازہ بھی پڑھے، اس میں کوئی جنازہ بھی پڑھیں۔ البتہ جو نٹوریس لوگ ہیں، کوئی شرابی مرتا ہے، کوئی بدماش مرتا ہے، تو نیک لوگ اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خودکشی والے کا جنازہ نہیں پڑھا، صحابہ کو روکا نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں، مسلم میں اس طرح کی روایتیں ملتی ہیں، اس لیے کہ اگر نیک لوگ بھی ایسے لوگوں کا جنازہ پڑھیں گے تو اس عمل کو تقویت مل رہی ہوگی۔ جنازہ تو اس لیے پڑھنا ہے کہ مسلمان تھا بیچارہ، اگر اس نے جائز سمجھ کے نہیں کیا اللہ بخش دے گا، توبہ جو بھی عذاب بھگت کے، اگر جائز سمجھ کے کیا تو کافر مرا ہے، وہ تو اب دل کا حال تو اللہ نے فیصلہ کرنا ہے۔ لیکن دنیا میں نیک لوگ کبھی بھی ایسے لوگوں کا جنازہ نہ پڑھیں۔ نیک لوگ سے مراد بظاہر جو لوگ ڈومیننٹ مذہبی پرسنالٹیز ہیں۔ یہاں کیا ہوتا ہے، کوئی جوان بچہ خودکشی کر لیتا ہے، کوئی عشق مشوقی کے چکر میں زہر کی گولیاں جوان بچی کھا لیتی ہے، اس کا جنازہ سب سے بڑا ہوتا ہے، بڑا نیکی دے کام کر کے میں۔ حالانکہ دیندار لوگوں کو ایسے لوگوں کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے تاکہ عبرت ہو۔ اور میں تو کوشش کرتا ہوں، میں نیکی کا تو نہیں دعویٰ کرتا چونکہ میں ایک ریلیجس لیڈرشپ کے اوپر ہوں، میں ایسے لوگوں کے جنازے نہیں پڑھتا ہوں جو دنیاوی طور کے اوپر یعنی نٹوریس مشہور ہوں، نہیں پڑھتا۔ ہمارے اپنا ایک درس میں لڑکا آتا تھا، بریلوی مکتب فکر سے تھا، 18-20 سال کی عمر میں اس نے وہ تیزاب پی کے خودکشی کر لی، بہت بڑا جنازہ ہوا، یعنی جیلم کی ہسٹری میں شاید ہی اتنے بڑے جنازے ہوئے۔ میں جنازے میں نہیں گیا، حالانکہ درس میں بھی آتا تھا سب کچھ، اس لیے کہ بھائی اس چیز کو انڈورس نہیں کرنا، احتجاجاً نہیں گئے۔ ہاں عام آدمی کو پڑھ کے اس کو دفنا دیتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے۔ کیا کلمہ کو بھی ہمیشہ کی دوزخ میں جا سکتا ہے؟ کلمہ گو ہمیشہ کی دوزخ میں؟ کلمہ کو مشرک جو ہے، مطلب یہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے میرے بھائی، ہمیں نہیں پتا، مشکل سوال ہے۔ کیا کسی کو اپنے ملک کے پرچم میں دفن کرنا جائز ہے، یعنی اگر فضول خرچی نہ کی جائے، اس میں یہ کیا جائے کہ مرد کے لیے 3 چادریں ہیں نا، صحیح؟ ایک کرتا، ایک تہمت اور ایک لفافہ جسے کہتے ہیں، جو پورے جسم پہ لپٹا ہوتا ہے۔ تو وہ اگر وائٹ کلر کا پہلے لپٹا ہوا ہے نا، وہ نہ ہو، پھر وہ ضائع نہ کرے، اس سے کسی کا کرتا بنوا لے، اس کو ریپلیس کروا دے جھنڈے سے۔ اور وائٹ بھی کفن ضروری نہیں ہے، یہ افضل ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، مسجد میں پیش ہوتے وقت اور قبروں میں پیش ہوتے وقت اللہ کے نزدیک پسندیدہ لباس سفید ہے۔ یہ صرف پسندیدہ ہے، اگر کوئی سفید کے علاوہ اور کسی کفن میں دفن کیا جائے یا مسجد میں کوئی اور کپڑے پہن کے آتا تو جائز ہے، لیکن فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ فضول خرچی میں آئے گا۔ ہاں اوپر والی ایک چادر کی جگہ مطلب وہ پرچم میں لپیٹ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جائز ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا اس کو میرے بھائی، چاہے وہ پاکستان کا پرچم ہے، انڈیا کا پرچم ہے، سعودیہ کا پرچم ہے، کچھ بھی ہے، اس میں تو کلمہ بھی لکھا ہوا ہے، وہ تو پرچم پہ لکھا ہوا ہے نا۔ کلمہ تو اگر کوئی ساتھ دل میں لے کے گیا ہے تو وہی اس کو کوئی فائدہ دے گا، پرچموں سے کچھ بھی نہیں ہونا۔ تو میت کے اوپر یہ جو چادر ڈال دی جاتی ہے جس پہ وہ کچھ آیات لکھی ہوتی ہیں، آیت الکرسی وغیرہ لکھی ہوتی ہے، مرنے کے بعد جب اس کو غلط دیا ہے، جاتا ہے، غلط ہے، پھول وغیرہ ڈالنا، یہ اس حوالے سے غلط ہے، وہ بھی غلط ہے۔ اچھا نہیں بھائی، اسی میں جب جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو وہ ایک خاص طور پہ پڑھا جاتا ہے، کلمہ شہادت پڑھا جاتا کوئی ہے۔ ثابت نہیں ہے، بدعت ہے، یہ سب کانٹیننٹ میں پڑھا جاتا ہے، غلط ہے۔ مسئلہ 74 میرا اس سال ثواب کے اوپر اور یہ سارے مسائل پہ ریکارڈڈ ہے، وہ دیکھیں آپ، یہ خود انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ اس میں ایک بھائی بتا رہے تھے کہ شاید اس کا کوئی رخ، کس رخ لے کے جانا چاہیے، اس میں بھی کوئی اختلاف ہے ان کا، دیوبند کا اور اہل حدیث والوں کا، اچھا، کہ وہ کوئی مطلب سر کی طرف سے لے کے جانا نہیں چاہیے نہیں، یا لے کے وہ جانے میں اختلاف نہیں ہے، وہ مطلب گھما دفنانے کے اعتبار سے وہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نہیں بنانا چاہیے کوئی مسئلہ۔ پاؤں کی طرف سے یعنی میت کو ایسے کر کے اتارا جائے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ پاؤں پہلے رکھے جائیں، یعنی پاؤں کی طرف سے میت یوں لے کے جائی جائے، تو اس طرح ہی لٹائی جاتی ہے۔ تو اب وہ ٹیکنیکل ایشوز ہیں اس وقت، وہ تو پھر لاد بھی سنت ہے، تو لاد تو ہمارے علاقوں میں کھودی نہیں جاتی کیونکہ ہماری زمینیں اتنی مضبوط نہیں ہیں، لاد کھودتے کھودتے ہی وہاں سے قبر نہ نیچے گر جائے، ٹھیک ہے نا۔ وہ پہاڑی علاقوں میں تو چل جاتا ہے یہ کام، پتھریلی زمینوں میں تو یہ مطلب اتنے ایشوز نہیں ہیں جن کو۔ میرے بھائی جو مر گیا
اس کو بس عزت سے دفنا دیں, اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ دے گا یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا. آپ کے کرنے سے کچھ بھی نہیں ہونا, سیدھی سی بات ہے. وہ جی میری ماں کی قبر کا نشان مٹ گیا, میرے باپ کی قبر, دین واٹ یار, ہزاروں بھی آئے ان کی نشان قبروں کے مٹ گئے ہیں, کوئی جانتا بھی نہیں, ہمیں تو نام بھی نہیں پتا 25 کے علاوہ کسی کے. تو کیا وہ نبی ناکام ہو گئے دنیا میں؟ ان سے زیادہ تو کامیاب کوئی نہیں تھا نا. تو ان کے بھی نہ نام کسی کو پتا ہے نہ قبروں کا پتا ہے, قبریں کہاں ہیں نام ہی نہیں پتا. دین واٹ, اللہ کی جنتوں میں جو ہے وہ اوپر وہ لگا لیتے ہیں ٹینی وغیرہ, اس میں ٹہنی تو سنت ہے, لگائے. تو اس سے اس کی واقعی تخفیف ہوتی ہے کیا اس کی؟ نہیں, تخفیف تو اللہ کو پتہ ہے ہوتی ہے کہ نہیں context ہوتی ہے ہے. نا, وہ تو نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں کی برکت سے اگر ہوگی تو ہوگی ہے, تو ضروری تو نہیں کہ ٹہنی سے تخفیف ہو جائے. یہ تو کسی حدیث میں نہیں آیا کہ جو ٹہنی لگائے کیا گا. وہ اس کو سنت کہہ سکتے ہیں ہم پھر؟ کہہ سکتے ہیں, کیوں نہیں, ٹہنی لگائے نا, اس سے پھول پھینکنا تو سنت نہیں ہوگا نا. لیکن وہ تو کانٹیکس تھا نا پورا ایک اس کا. نہیں, ٹہنی تو سنت ہے نا یار, سنت کی اصل ہوگی تو بس ہو گئی, اب ختم ہے, لگا دی ٹہنی, ثابت ہو گئی, دین میں اصل آ گئی. جیسے تراویح 3 دن ثابت ہو گیا, پورا مہینہ پڑھنے کو بدعت تو نہیں ہم کہیں گے نا, اصل تو موجود لیکن ہو. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا عذاب رک رہا ہے یا نہیں, اس سے نہیں, یہ نہیں کہہ سکتے, وہ تو میں نے پہلے کہہ دیا, وہ تو نبی علیہ السلام کی برکت ہے. ٹھیک. اگر وہ فوت شدہ کی طرف سے عمرہ کرے اور اس عمرے کا ثواب جو ہے وہ صرف فوت شدہ بندے کو ملے گا یا کرنے والے کو ملے گا؟ کرنے والے کو فیسیلیٹیٹر تو ہے نا, اس کو بھی ثواب ہوگا کہ وہ ایک ذریعہ بنا نیک کام کا, کیوں نہیں ہوگا. اور زندہ شخص کی طرف سے کیا جا سکتا ہے عمرہ؟ ہاں, اگر مریض ہے خود نہیں جا سکتا, اگر وہ کہتا ہے میں ایڈا مصروف ہاں کہ میرے سے اللہ سے ٹائم ہی نہیں میرے کو, تو کوئی ضرورت نہیں اس کی طرف سے کرنے کی. بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جی میں اپنا کاروبار نہیں چھوڑ کے جا سکتا, تو میں اجے بدل کروا دوں. اجے بدل ہوگا یا مرے بندے کا, یا اتنا میڈیکلی کمزور ہے کہ وہ خود نہیں جا سکتا. یہ تو نہیں ہوگا. اس طرح تو دین تماشا بن جائے گا کہ آپ اپنے مرضی سے ٹیلر میڈ دین کو کر رہے ہیں. میت کے پاس کھڑے ہو کے خواتین کچھ کلمات پڑھ رہی ہوتی ہیں, کیا پڑھ رہی ہوتی ہیں؟ وہ ایک خاص قسم کا ہے کلمہ, وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ساری یہ تو مطلب انڈیا پاکستان میں بنا لی ہیں لوگوں نے, غلط ہے. اور میت کو فوراً غسل دینا چاہیے مرنے کے بعد. پوری رات رکھتے ہیں, صبح جا کے غسل دیتے ہیں. نہیں, غسل دے دیا بس اینف ہے. ایک قرآن بار پڑھنا چاہیے تھا مردے کے قریب, قرآن پڑھنا مردے کے قریب, سورہ یاسین اکثر وہ تلاوت کرتے ہوتے ہیں وہ مردے کے قریب. نہیں, مردے کے قریب نہیں کرتے ہیں, جو مر نہ رہا ہو نا اس کو مارنے کے لیے پڑھتے ہیں. جو مر گیا ہو تو شکر کرتے ہیں, مر گیا ختم ہوا یار. ہاں, وہ جو مر نہ رہا ہو نا وہ نزا کے عالم میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. وہ روایت ہے, کمزور ہے. جی, اور اس جو عہد نامہ رکھتے ہیں یہ غلط ہے جی, بالکل غلط ہے, بالکل غلط. اس طرح کرنے سے کچھ نہیں ہونا میرے بھائی. میں نے بتایا کہ آپ کسی کو کعبے میں بھی دفن کر دینا. اب یہ بقیہ غرقت مدینہ شریف کا قبرستان ہے, اور آپ فرمایا میں اہل مدینہ کی شفاعت کروں گا. عبداللہ ابن ابی بھی وہاں پہ دفن ہے, صحابہ بھی وہاں پہ دفن ہے, تو کیا عبداللہ ابن ابی کی شفاعت ہو جائے گی؟ اپنے مال کے مطابق انسان اٹھایا جائے گا. اسلام میں تو بت پرستی ہے ہی نہیں, شخصیت پرستی ہے ہی نہیں ہے. اسلام میں تو میرے بھائی جو محنت کرے گا اس کا وہ پھل پائے گا. اس میں عوام الناس کو تھوڑا سا گائیڈ کریں کس طرح اصلاح کی جا سکتی ہے اپنے بھائیوں کی, یا کس طرح سے ہم اصلاح کریں. کس مسئلے میں؟ اسی مسئلے میں چند جو کے حوالے سے جس طرح میں نے بھی آپ کو بتایا تو بتا رہے ہیں نا, یہی اصلاح ہے. لوگوں سے شیئر کرائیں ویڈیوز کو, ایجوکیٹ کریں لوگوں کو. لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ شیطان جو ہے نا وہ بندے کو قبر میں بہکاتا ہے. منکر نکیر جو ہوتے ہیں وہ شیطان سے کہتا ہے میں تیرا رب ہوں, اس والے سے وہ بالکل یہ ساری صوفیاء کی بنائی ہوئی جعلی باتیں. باقاعدہ کتاب الجنائز چیپٹر بخاری مسلم میں موجود ہیں, اس میں قبر کے سوالات کا ذکر ہے. بڑا اچھا موقع تھا کہ آپ علیہ السلام بتا دیتے. اس میں تو بتایا جو استقامت والا ہے وہ جواب دے لے گا. قبر کے 4 سوال اور میرا قریب دیکھ لیں, اور جو نہیں دے سکے گا اس کے اوپر عذاب شروع ہو جائے گا. اس میں کہیں نہیں آیا. تو بہت چھوٹی بات ہے. احمد بریلوی صاحب نے سے پوچھا گیا تقلید کیوں ضروری ہے, اب ان کو پتا تھا کتاب و سنت میں اس کے میں دلائل کیا دوں. انہوں نے کہا جی اس لیے ضروری ہے کہ ایک امام مالک کا مقلد تھا, وہ مر گیا تو امام مالک قبر میں پہنچ گئے, ٹھیک ہے, اور امام مالک نے اس کو سوالوں کے جواب بتا دیے. استغفر اللہ توب الیہ. یعنی آپ اتنے بڑے بڑے کلیم کر رہے ہیں. یہ ویڈیو فلم کس نے دیکھی ہے؟ یہ تو آپ علیہ السلام نے یعنی باقی لوگوں کے بارے میں نے یہ باتیں کی ہیں. چیز ہے کہ آپ مطلب اس طریقے سے لوگوں کو ترغیب دلا رہے ہیں. اے مرن دو انہوں پتہ لگ جائے گا, بلکہ لگ پتہ جائے گا. یہ سب کچھ ڈکوسلا, جھوٹ, اور جس کا آوائیاں اڑ جائیں گی. ہم تو ابھی چیخ رہے ہیں نا, گلا بھی بیٹھ گیا چیخ چیخ کے. نہیں سمجھ آ رہی نا, جس کو سمجھ آ رہی ہے وہ اپنی اصلاح خود کر رہا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں دنیاوی معاملات میں کوئی کسی بزرگ کی کوئی بات مشورہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا.
کہ اس کو کیا ہے یار بچے اے پی ایس تو کٹاؤ پرائمری سکول ہے ٹاٹا لا اتوں ہی سارے پڑھ کے ایڈے وڈے وڈے افسر بنے نے وہ فلانا جہاں ایڈا وڈا افسر بن گیا اتوں پڑھے ہے وہ کہیں گے بابا جی تھی تمہیں نہیں نا چیزوں کا پتا لیکن دین کے مسئلے میں جو کچھ بتاتے جائیں آپ کرتے جا رہے ہیں.